اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتو اور دے دو النساء عورتیں صدقاتہن ان کے مہر نحلتن خوشی سے، فإن اگر تبنا خوشی سے چھوڑ دیں لکم تم کو عن شیئن کچھ منہو اس سے نفسن دل سے، فکلوہ پس تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا مزیدار اور خوشگوار، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ ربط آیات، گزشتہ آیت میں کثرت الزواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا۔ اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا ہے اس کا ازالہ ہے، اور یہ حق مہر ہے۔ خلاصہ تفسیر، تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو کہ وہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں اس کا کوئی جز، اور یہی حکم کل کا بھی ہے تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ معارف و مسائل، مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ اس کو دفع کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر، اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود بیوی کو دے دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ باطل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے۔ اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ نحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ نحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوشدلی کے ساتھ دیا جائے۔ غرض اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کا حق مہر ایک حق کے واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر بیوی ان سے مجبور ہے مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کروا لیتے تھے، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔ اس ظلم کے انسداد کے لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا، یعنی اگر دو عورتیں خوشدلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جبر و اکراہ اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور درست ہے۔ یہ مظالم مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا اندازہ قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا۔ افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔ آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو۔ بطور قاعدہ کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے، اور جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزیات آ جاتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بددلی یا بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بعض ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ سیدی حضرت حکیم الامت خود سے صراح فرماتی ہیں کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے یا بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں، اس لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں۔ پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً ستیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں۔ یہ سب حقوق دبا لینا ہے۔ اگر کوئی تو یہ بے نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، جس کی علامت اوپر گزر چکی۔ سید حضرت حکیم الامت خود سراہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں طیب نفس کا ذکر ہے، طیب قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں۔ جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں۔ اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچے پر قطعاً راضی نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔ مساجد و مدارس یا اور کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے اس میں بھی دینے والے کے لیے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ پنچایت، چودھری، سردار، وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندے کو کام میں لگانا حلال نہیں بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے
صدقتا کی جمع ہے. صدقتا اور صداق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے. یعنی مہر کو صداق اور صدقہ اس سے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادے میں سچ کے معنی ہے، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس سے اس مناسبت سے مہر کو صداق کہنے لگے. اور ہنین اور مرین دونوں فعیل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں. لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے. جب یہ بعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار بعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا بعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر جزو بن جائے. مریا کا لفظ مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، غرض دونوں لفظوں قریب المانی ہیں. اسی وجہ سے حضرت تھانوی نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر نے رچتا بچتا کے الفاظ